من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کائنات میں سب سے بری چیز کون سی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اچھائی کے بارے میں پوچھا کرو۔ کائنات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے بری چیز ہے برے علماء، اور کائنات میں سب سے اچھی چیز ہے اچھے علماء۔ سبحان اللہ۔ ہر بات میں جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر بات بتا دی ہے۔ برے علماء وہ ہوتے ہیں جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کو جھگڑے کرواتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور وہ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، اور ان کے اندر میں انا ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر اتنا تکبر بھرا ہوتا ہے۔ اور برے علماء جو ہوتے ہیں وہ آقا کی امت کو لڑاتے رہتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے رہتے ہیں، تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، پھر لوگوں میں جھگڑے کرواتے ہیں، خونہ ریزی کرواتے ہیں۔ اس لیے برے علماء اور ان کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے دنیا کمائیں، پیسہ کمائیں، اور اچھے علماء، اچھے سے اچھی چیز جو آقا کریم نے فرمایا اچھے سے اچھی چیز ہے اچھے علماء۔ علماء حق جو ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ امن کا پیغام دیتے ہیں، وہ اچھے سے اچھی چیز ہے نا کائنات میں۔ آقا کے عاشق عاشقان رسول، وہ تفرقے بازی سے روکتے ہیں، وہ سخاوتیں کرتے ہیں، خود بھی دوسروں کو بھی سخاوت کرنے کا درس دیتے ہیں، امن کرتے ہیں، خود بھی دوسروں کو بھی امن کا درس دیتے ہیں، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، دوسروں کو بھی یہی درس دیتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ دو، نہ ہاتھ سے دو نہ زبان سے دو۔ اور علماء حق جو ہیں وہ عاشقان رسول ہیں، ان کی زندگی میں یہ تمنا رہی ہے علماء حق کی کہ یا اللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا، نوری مکھڑا دکھا دے۔ وہ علماء حق ہیں، اولیاء اللہ۔ اور اولیاء اللہ کے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اپناؤ۔ یہ سچے لوگ ہی علماء حق ہیں، یہی اولیاء اللہ ہیں، یہی بزرگان دین ہیں، یہی تصوف والے ہیں، اور یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو انسان جب علم حاصل کرے گا تو اس کو ہر چیز کا پتہ چلے گا۔ قرآن حدیث میں
قرآن ترجمے سے پڑھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاکوں کا مطالعہ کرے، پڑھے، تو اس کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، کیا ہمیں بتایا جاتا ہے، کیا ہم سے چھپایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو علماء حق کی ان کی صحبت محبت نصیب فرمائے، آقا کی ساری امت کو اللہ پاک تفرقے بازی سے بچائے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ عالم کون ہے؟ فرمایا عالم وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ عالم وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ اگر خوف خدا نہیں ہے، لاکھ کروڑ کتابیں پڑھے، کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی رسوا ہے، قبر میں بھی رسوا ہوگا، قیامت کے روز بھی رسوا ہوگا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہاں پر ہم سب مسافر ہیں، مہمان ہیں۔ اس دنیا فانی میں رہ کر ایسا عمل کر جاؤ جیسے ایک درخت لگاتا ہے، وہ درخت جب بڑا ہوتا ہے پھل بھی دیتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، جو نیچے بیٹھتے ہیں ان کو پھر چھائے دیتا ہے۔ تو ایسا کا عمل کر جاؤ جو کسی دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی ہو۔ وہ عمل نہ کرو کہ جو دنیا میں جو دوسرے بھی آزار میں پڑ جائیں، اور برے کا نتیجہ پھر برائی ہوتا ہے۔ وہ جو دوسروں کو بری راہ پر چلاتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو دنیا آخرت میں رسوا کرے گا۔ لیکن جو دوسروں کو بھی حق کی بات بتاتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں، عشق خدا عشق مصطفیٰ سکھاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مومن کو ہر وقت کریم آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہر مومن کو اللہ پاک اپنے گھر میں بھی لاکھ درود شریف پڑھوانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔